السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقصان کے 99 دروازے بند کرنے والا عمل۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتا ہے۔ 99 دروازے نقصان کے بند ہو جاتے ہیں لا حول کے پڑھنے سے۔ آگے فرمایا اسی روایت میں کہ سب سے ادنا دروازہ، سب سے چھوٹا دروازہ رنج اور غم ہے۔ کیا؟ رنج اور غم۔ تو لوگوں نے دعائیں تو سب جمع کر دی کتابوں میں، جو دعائیں لکھتے ہیں نا کتابوں میں، جی ہاں، چھوٹے چھوٹے رسالے کتابوں کی دعائیں، بے شمار کتابیں دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار۔ لیکن ان دعائیں جمع کرنے والوں نے ان دعاؤں سے متعلق واقعات نہیں لکھے ہیں دعا کے ساتھ۔ یہ کہتا ہوں کہ ایسی کتاب دعاؤں کی دیکھو جس میں دعاؤں کے ساتھ واقعات ہیں۔ اس لیے کہ میں نے غور کیا کہ سیرت میں کوئی دعا ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ کوئی واقعہ نہ ہو۔ جی ہاں، قرآن کی آیتیں ملیں گی جن کے ساتھ واقعات پیش آئے، ظاہری خلاف مددوں کے، ظاہری خلاف مدد کے واقعات۔ جی ہاں، ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ میرا بیٹا مشرکین کی قید میں ہے اور اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اتنا زمانہ گزر گیا کہ میں اس کی رہائی سے مایوس ہو گیا۔ وہ اب چھوٹے گا نہیں، اب وہ چھوٹے گا نہیں، میں اس کی رہائی سے مایوس ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عوف سے کہو، عوف سے کہو کہ وہ لاہور پڑھا کرے، جیل میں مشرکین کی قید میں کیا پڑھے؟ لاہور پڑھے۔ تو اسے پڑھی تو جتنا وہ بندھا ہوا تھا تانت سے کہ وہ سارا تانت ٹوٹ کر گر گیا اور یہ نکلے مشرکین کی قید سے باہر۔ جی ہاں، جو ان کی نگرانی پر تھا مشرک وہ سو رہا تھا، اللہ نے اس کو سلا دیا، یہ اٹھے وہاں سے، اس کی اونٹنی بیٹھی ہوئی جس پر سوار ہوئے، باہر نکلے تو سارا میدان مشرکین کے اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں ایک اشارہ کیا، وہ سارے اونٹ اس کے ساتھ ہو گئے۔ سب کو لے کر عوف بن مالک گھر پہنچے، آواز لگائی، ماں نے کہا بیٹے کی آواز ہے، باپ نے کہا نہیں وہ نہیں آ سکتا۔ دروازہ کھولا تو عوف بن مالک، جی عوف بن مالک اتنا مال لے کر، اس طرح آیت نازل ہوئی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے ایسے راستے کھولتے ہیں دینے کے، جیسے نکلنے کا بھی راستہ اور اللہ کی طرف سے ملنے کا بھی راستہ۔ جی ہاں، دونوں مخرج ہیں، تنگی سے نکالیں گے اور فراخی لاویں گے، دونوں مخرج ہیں، تنگی سے نکلنے کے بھی اور مال کے آنے کے بھی۔ جی ہاں، یہ اللہ نے یہ دکھلایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں مگر واقعات، اس لیے دعاؤں پر سے یقین ہٹ گیا، دعاؤں پر سے یقین ہٹ گیا۔ جی لوگ دعا مانگتے ہیں یقین کے بغیر، جو دعا یقین کے بغیر ہوتی ہے اس دعا میں دل شریک نہیں ہوتا، اور جس دعا میں دل شریک نہیں ہوتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس دعا میں دل شریک نہیں ہوتی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے جو دعا دل کی غفلت کے ساتھ ہو۔ جی وہ دعا اللہ قبول نہیں کرتے جو دل کی غفلت کے ساتھ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے، یہ فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو اٹھا کر رکھو فرض نمازوں کے لیے، حاجت کو مؤخر کرو عبادت نہیں یہ ہے نماز کے لیے، اور نماز کو مقدم کرو
اسباب پر. جی ہاں. اور دعاؤں میں کہ دعا مانگتے رہو جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو جاوے. اور اگر وہ مر جاؤ مانگتے مانگتے تب بھی مانگنا مت چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ساری دعائیں جو تم مانگ رہے ہو وہ آخرت میں جمع کی جا رہی ہیں. آخرت میں سب جمع ہو رہی ہیں. جی ہاں. نہیں تو کہتا ہے مجھے تو وہ چیز ملنی جو مجھے چاہیے تھی. اللہ دعا قبول کرتے ہیں, آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. دعا قبول کرتے ہیں, آنے والی بلا کو ٹال دیتے ہیں. دعا قبول کرتے ہیں, دعا قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھتے, بعد میں دیتے ہیں. اور دعا قبول کر لیتے ہیں اور اس سے بہتر دیتے ہیں, مگر بندے کی نظر اسی چیز پر ہوتی ہے جو مانگی ہے, حالانکہ وہ ادنا ہے. اللہ اس کو اس سے بہتر دے دیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں پر مؤخر کرو, لیکن یہ بات یاد رکھو کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اگر عبادت مردود ہو گئی تو دعا مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ عبادات تو دعاؤں کو پرواز دیتی ہیں. عبادات دعاؤں کو پرواز دیتی ہیں. جی ہاں. دعا جو چڑھتی ہے آسمان کی طرف اس کو عبادات اٹھاتی ہیں دعاؤں کو. لیکن اگر عبادات مردود ہیں تو دعا مقبول کیسے ہوگی؟ جی ہاں. کہ دعاؤں کی قبولیت عبادات کی قبولیت پر ہے. اور عبادات کی قبولیت کہ عبادات کی قبولیت تو علم پر مشروط ہے, کہ علم کے بغیر عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. علم کے بغیر عبادات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی ہاں. علم کو اس لیے فرض کیا گیا ہے, علم کو اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ علم کے بغیر کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے. کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ, ہر عمل کو علم پر لاؤ. جی ہاں. علم کے بغیر کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے. علم کو فرض کیا گیا ہے, علم کو فرض کیا گیا ہے کہ علم فرض ہے کہ اپنی عبادات کو علم پر لاؤ. علم کے بغیر کسی عبادت کا اعتبار نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے کہ اپنے تمام اعمال کو علم پر لاؤ. کہ امت کو اس جہالت سے بھی نکالو کہ امت دنیا کے فنون کا علم سمجھے. اصل علم وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے, احکام کی لائن سے. وہ علم ہے. دنیا کے فنون کہ وہ جہل ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تجارت کا فن اور زراعت کا فن اور حکومت کا فن اور وزارت کا فن کہ یہ سب جہالت ہے. سب جہالت ہے. سب کا سب جہالت ہے. علم تو صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے سب سے بڑی جہالت دنیا کے فنون کو علم کہنا ہے. سب سے بڑی جہالت دنیا کے فنون کو علم کہنا, یہ سب سے بڑی جہالت ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ دنیا کے فنون کو علم کہا جائے. یہ سب سے بڑی جہالت. اس جہالت میں اکثریت پڑی ہوئی ہے. اس جہالت میں اکثریت پڑی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ امت کو جہالت سے نکالو, یعنی امت کو اس بات سے ہٹاؤ کہ وہ دنیا کے فنون کو علم سمجھے. دیکھو سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے. جو چیز قبر کے سوال میں نہیں ہے وہ علم نہیں ہے. سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے. رب کی تحقیق, اس کے احکام کی تحقیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل, یہ 3 سوالات ہیں قبر کے. سارا علم ان کے اندر ہے. سارا علم ان کے اندر ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہے. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل. ربوبیت کا علم, شریعت کا علم اور سنت کا علم. علم صرف 3 لائنیں ہیں. یہ 3 سوال ہیں. سارا علم
سارا علم 3 سوالوں کے درمیان میں ہے. جو چیز سے متعلق نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے. لیکن مسلمان دنیا کے فنون کو سیکھتا ہے علم سمجھ کر. یہ بڑی جہالت ہے. یہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.